گورنمنٹ آفیشلز پر جو آپ کہہ رہے ہیں کیسز وہ بہت ہی ابتدائی مرحلے میں ختم کر دیے جاتے ہیں، اس میں کیا ایویڈنس سامنے نہیں آ پاتے یا نیب اس میں پراپر پروسیکیوشن نہیں کر پاتی یا انٹینشن ہی نہیں ہے نیب کی؟ وہ نیب کو ہے کہ جی آپ یہ کیس نہ چلائیں، ختم، اس کو کلوز کر دیں، انکوائری کو ختم. تو یہی بیسیکلی یہ جب آپ یہ امپارشل ہو کے احتساب نہیں کریں گے، اور مشرف ٹائم پہ بھی یہی کمپلین تھا کہ جی پارشل ہو کے احتساب کریں، امپارشل ہو کے احتساب کریں، سلیکٹو احتساب مت کریں. جب بھی آپ سلیکٹو احتساب کریں گے تو یہی ہوگا. اگر وہ صحیح بھی ہوگا تو لوگ اس کو کنڈیم کریں گے کہ جی یہ سلیکٹو ہے. تو جب آپ اکراس دا بورڈ کریں گے اور کسی کو آپ وہ کیا کہتے ہیں بچائیں گے نہیں احتساب سے، اور احتساب والوں کو ڈائریکشن نہیں دیں گے کہ جی اس کو چھوڑ دو، اس کی انکوائری کلوز کر دو. مجھے تک کہا کہ جی اب آپ کی کلوز کر دیتے ہیں، آپ اس میٹر کو ختم کرتے ہیں. میں نے کہا جی کیوں کلوز کر دیتے ہیں؟ میں کیوں کل مجھے لوگ کہیں کہ جی آپ کی نے جا کے اپنی انکوائری کلوز کروا لی. اگر میرے خلاف کچھ ہے آپ فائل کریں، میں کورٹ میں پروف کروں گا. سلیم صاحب یہ نیب نے آپ کو کہا، گورنمنٹ نے کہا؟ نیب نے. اچھا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو یہ جو پلی بارگین ہے آپ کے ویو میں یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی تو کڈنیپنگ فار رینسم ہے. آپ نے ایک بندے کو اٹھایا، اس کو کہا یار تم پھنس جاؤ گے، تمہارے پہ کیس بن جائیں گے، تمہارے پہ ریفرنس بن جائیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ پلی بارگین کر لو. تم نہ بزنس کر سکو گے، نہ کوئی کام کر سکو گے. تو وہ بیچارہ کہتا ہے اچھا یار میرے سے پلی بارگین کرا لو، میری جان چھوڑو. تو دس از ہاؤ واٹ یو ڈو ود وین یو کڈنیپ سمبڈی، کہ بھائی آپ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہمیں پیسے دے دیں. تو نیب از کڈنیپنگ فار رینسم، نتھنگ ایلس. صحیح. اور جب ظاہر ہے یہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے پہلے اپنی کیمپین کر رہی تھی، تو سب سے بڑا جو ان کے منشور میں دو بڑی واضح چیزیں اور دعوے شامل تھے، وہ ایک تھے کہ مہنگائی کو کم کرنا ہے اور احتساب کا ایک شفاف نظام لے کر آنا ہے. تو قاری صاحب مہنگائی اس وقت ظاہر ہے جی دونوں آر ڈیزاسٹر. سلیم صاحب میں ذرا آپ کی طرف آ رہا ہوں، ذرا قاری صاحب کی بھی اس پر میں رائے لے لوں. بڑے ڈیزاسٹر ہیں اور اس پہ ان کو کوئی ووٹ نہیں ملنا. صحیح. تو قاری صاحب اس وقت مہنگائی تو ظاہر ہے اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، پیٹرول پرائسز، آٹا، چینی، یہ سب کچھ مہنگا ہے. اور ظاہر ہے حکومت کے لیے اس وقت اپوزیشن سے بڑی اپوزیشن یہ مہنگائی ہے. لیکن احتساب کے اس نظام پر یہ حکومت کیوں کوئی مؤثر کام نہیں کر سکے؟ بھی نیب آرڈیننس جو لایا گیا ہے اس میں نیب کے اختیارات اتنے کم ہو گئے کہ اپوزیشن تو اپوزیشن، خود حکومت کے کئی لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. تو اس سے قاری صاحب مطمئن ہیں آپ کے اپوزیشن کے بھی کچھ کیسز اس سے کم ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے مہنگائی کے حوالے سے، پٹرول اس وقت 139 جو ہے وہ 110 گھی 80 کلو 340، مرغی جو ہے 450، آٹا 75 اور 85، چینی کرنے کی دالیں جو ہیں وہ 160، اور ٹماٹر 200، پیاز 70، آلو 60، سبزیاں 100، 100 سے اوپر جا پہنچی ہیں فی کلو. اب ان حالات میں اگر جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے، اور اس وقت ابھی آپ نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ میرا پہلا مسئلہ مہنگائی کو کم کرنا ہوگا، یہ صورتحال ہے. اور یہ آئے روز یہ سلسلہ اوپر جا رہا ہے کہ جب اس طرح کے ماحول ہوگے تو اس میں وہ کس طریقے سے اس پہ کنٹرول کریں گے، وہ کہاں ایسا عمل ہو سکے گا. لہٰذا یہ ناکام لوگ ہیں، یہ نااہل لوگ ہیں، یہ حکمرانی کے نہ قابل تھے، نہ ہیں اور نہ یہ رہیں گے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج بھی اس ملک اور قوم پر ایک بوجھ ہے، اور جتنا جلد ملک اس سے آزاد ہوگا وہ اسی میں بہتری ہے. ورنہ یہ ملک کو کس طرف انارکی کی طرف لے جا رہے ہیں. پھر جہاں تک احتساب کا عمل ہے تو آپ دیکھیں کہ کس چیز کا احتساب ہو رہا ہے. یہاں تو صرف مخالفین کو جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے، انتقام کی سیاست ہو رہی ہے. کسی قسم کا کوئی جو ہے انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. صحیح. تو قاری صاحب ظاہر ہے آپ کو احتساب کے عمل انصاف نام کی کوئی میں سمجھے کہ آپ منقطع ہو گئی ہے. انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ان حالات میں اس وقت جو عام شہری ہے، عام انسان جو بیچارہ، اب کی جو میں نے آپ کو جو کچھ بہت کم کی جھلک میں نے آپ کو اشیاء خردنوش کی قیمتوں کی میں نے آپ کو بتائی ہے. اگر ان تو آپ مزید آگے جائیں گے، مزید تفصیلات میں جائیں گے، تو آج ایک بیچارہ غریب آدمی جو ہے وہ صبح نکلے گا تو وہ شام کو گھر واپس آ کے کیا چیز خرید کر لے کر آئے گا؟
یعنی لوگوں کو خودکشی کرنے پر انہوں نے مجبور کر دیا ہے. لہذا اور دوسری طرف آپ اداروں کو دیکھیں, اداروں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. لہذا اس وقت میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو انہیں لے کر آئے ہیں, اللہ کے لیے اس ملک اور قوم کو ان سے نجات دلائیں اور ان کو واپس بھیجیں. اور جب تک صحیح منصفانہ انتخابات نہیں ہوتے ہیں اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی ہے, نہیں قائم ہوتی ہے, تو پھر یہ حالات مزید خراب ہوں گے. لہذا اس کا حل ہی صرف یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو غاصب, ناجائز اور سلیکٹڈ حکومت ہے, اس کے خاتمے کے بغیر یہ مسائل حل نہیں ہوتے. قاری صاحب, کل سے جو احتجاج آپ لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں, ملک گیر احتجاج ہوگا, اس میں یہ جلسے ہوں گے, جلوس ہوں گے, کوئی لانگ مارچ بھی کرنے جا رہے ہیں, کہیں کسی موقع پر استعفے بھی آ سکتے ہیں. پھر یہ حکومت کے خلاف آپ کرنے جا رہے ہیں یا یہ فوری الیکشن کے لیے کرنے جا رہے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے, حکومت کو گھر بھیجنا ہے یا پھر؟ جی دیکھیں, الیکشن کے لیے تو جب الیکشن اعلان ہوگا تب ہم الیکشن کی مہم سے نکلیں گے. اس وقت تو عام شہری ابھی اس ہفتے میں کتنی 3 سے زائد بار جو ہے مہنگائی کے کئی چیزوں کی قیمتوں میں اضافے ہو چکے ہیں. آئے دن روزانہ صبح اٹھو تو کسی نہ کسی چیز کے جو ہے وہ قیمت میں اضافہ ہو گیا ہوگا. لہذا اس وقت جو ہم نے اعلان کیا ہے, ہماری قیادت نے, پی ڈی ایم کی قیادت نے جو قوم کو کے ساتھ میدان میں نکلنے کا اعلان کیا ہے, وہ اس مہنگائی کے خلاف ہے اور ہم مہنگائی کے خلاف عوام کو آگاہ کریں گے. صاحب, یہ حکومت بھی ظاہر ہے جب چاہتی ہے, جس چیز کی قیمت چاہتی ہے وہ بڑھا دیتی ہے, کیونکہ اس کے سامنے کہیں کوئی مضبوط مؤثر اپوزیشن, متحد اپوزیشن اس کو نظر نہیں آتی نا. پی ڈی ایم بنی, منقسم ہو گئی, اس میں 2 جماعتیں علیحدہ ہو گئیں. یہ سوال میں آپ کی طرف لے کر آتا ہوں, پہلے سلیم مانڈوالا صاحب سے اس پر رہ لوں. سلیم صاحب, یہ ظاہر ہے اگر یہ پی ڈی ایم متحد رہتی تو یہ زیادہ مؤثر اور طاقتور ثابت ہو سکتی تھی. اب اس وقت حکومت کے سامنے کہیں کوئی ایک مؤثر اپوزیشن موجود نہیں ہے. یہ مہنگائی تو ہے ایک اپوزیشن کی صورت میں, جب حکومت جائے گی عوام میں, ظاہر ہے اس کا ریئیکشن بھی سامنے آئے گا. لیکن اگر اپوزیشن اپنا ایک پریشر ڈالنے میں کامیاب رہتی تو حکومت یہ اتنی آسانی سے اتنی مہنگائی کر سکتی تھی. سلیم صاحب, کو لگتا ہے؟ نہیں, وہ بالکل کر سکتے تھے, کیونکہ اس حکومت میں کوئی مینجمنٹ ہی نہیں ہے جناب. دیکھیں, چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں مینجمنٹ سے. نہ اس حکومت میں فائنینشیل مینجمنٹ ہے, نہ ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ ہے, نہ بیوروکریسی کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہے. تو کیسے یہ چیزیں صحیح کریں گے؟ اور یہ حالات اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے آپس میں کوئی مینجمنٹ نہیں ہے, گورنمنٹ کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. تو یہ چیزیں تب کنٹرول ہوتی ہیں وین گورنمنٹ ہیز کوارڈینیشن, ہیز پراپر مینجمنٹ, ہیز کلیکٹو ورکنگ ریلیشن شپ. یہ کوئی چیز نہیں ہے اس گورنمنٹ میں. تو اسی لیے یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں ٹی وی پہ, کام یہ کوئی نہیں کر سکتے آن گراؤنڈ. صحیح. اب تو قاری صاحب, ظاہر ہے سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب بہت جلدی سڑکوں پر احتجاج کرتے نظر آئیں گے. آپ نے تو اعلان بھی کر دیا ہے کہ آپ کی تحریک کل سے شروع ہو رہی ہے. لیکن اگر یہ اپوزیشن متحد نہ ہوئی اور اسی طرح الگ الگ اپوزیشن چلتی رہی, پیپلز پارٹی اور آپ لوگ الگ الگ چلتے رہے, تو اپنے مقصد میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں حکومت کو عملی طور پر گھر بھیجنے میں یا کوئی مشکل پیدا کرنے میں؟ کیونکہ ابھی تک تو ایسا نہیں ہو سکا ہے. دیکھیں جی, ہماری خواہش تو روز اول سے یہی ہے کہ پاکستان کی تمام محب وطن جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہوں اور اس حکومت کے خاتمے کے لیے ان کی آواز ایک ہو. ہم تو میدان میں ہیں, ہم اس کے لیے اب قربانیاں بھی دے چکے ہیں اور سب کو ایک ساتھ جمع بھی کر چکے ہیں. اگر کوئی ہمارا ساتھی ہمیں چھوڑ کر الگ راستہ اختیار کیا ہوا ہے تو تب بھی ہم یہی امید رکھتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.